اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو يعلم العبد ما في رمضان لود أن يكون رمضان السنة۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، اگر لوگوں کو رمضان کی اہمیت کا علم حاصل ہو جائے تو لوگ آرزو کریں گے سال بھر رمضان رہنے کی۔ اس حدیث شریفہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رمضان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رمضان بابرکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان خدا اور بندے کے درمیان آشتی کا مہینہ ہے۔ رمضان فرصتوں کا مہینہ ہے۔ جیسے کہ معلوم ہے ہر سال کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ شمسی سال کا آغاز جو ہے وہ نوروز سے ہوتا ہے، اور اسی طرح میلادی سال کا آغاز بھی جنوری سے ہوتا ہے، اور قمری سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ لہذا اسی طرح اور روح کی تربیت کے سال کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کوئی حقیقی معنی میں، صحیح معنی میں واقعاً اگر خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین فرصت ہے ماہ رمضان۔ ماہ رمضان خدا کی بندگی کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ ماہ رمضان روح کی تربیت کرنے کے لیے بہترین درس گاہ ہے۔ جس طرح جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک درس گاہ ہے، درس گاہ جانا پڑتا ہے، درس گاہ جائیں گے تو تعلیم حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی واقعاً حقیقی معنی میں اللہ کی بندگی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بندگی کے دائرے میں اگر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین فرصت ہے کہ وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ کے، محرمات ترک کر کے اللہ کی بندگی کرے۔ لہٰذا ماہ رمضان بہترین جو ہے فرصت ہے بندے اور خدا کے درمیان آشتی کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ان للہ مائدۃ علیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر ولا یقعد علیہا الا الصائمون۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم کے پاس ایک دسترخوان ہے۔ اس دسترخوان کی صفت یہ ہے کہ وہ دسترخوان آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، اور نہ کسی کا قلب اور ذہن اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے۔ یعنی کسی کے ذہن میں اس کے بارے میں تصور کرنے کی قدرت اور توانائی نہیں ہے، اور اس دسترخوان پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا جز روزہ داروں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کو ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے والے روزہ داروں کے لیے جو ہے اس دسترخوان کو آمادہ کیا ہے۔ لہٰذا اس دسترخوان کے جو ہے مہمان
رمضان میں روزہ رکھنے والے خوش نصیب روزہ دار ہے، کتنی بڑی عظمت ہے روزہ رکھنے والے روزہ داروں کی اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم پاداش دے رہا ہے، لہٰذا روزہ رکھنے والے روزہ دار کا جو ہے مقام بہت اونچا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم لوگ تو خیر ایک عادی طور پر شاید کہ رمضان آ گیا ہے تو روزہ رکھ رہا ہے، ہمیں خود معلوم نہیں ہے روزہ دار کا مقام کتنا بلند ہے۔ لہٰذا یہ ماہ رمضان بہترین موقع ہے خود سازی کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اور اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو رابطہ ہوتا ہے، اس رابطے کو محکم کرنے کے لیے، لہٰذا بہترین فرصت ہے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں شیطان بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے۔ اس کی دو علتیں ہیں۔ پہلی علت یہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث ہے، ان اللہ عز وجل وکل ملائکتہ بالدعاء للصائمین، پروردگار عالم اپنے تمام فرشتوں کو جو ہے ماہ رمضان المبارک میں روزہ دار کی جو ہے مدد کرنے کے لیے اور روزہ دار کے لیے دعا کرنے کے لیے جو ہے فرشتوں کو جو ہے ان کی ذمہ داری سونپتے ہیں۔ اور فرشتوں کا کام صرف ماہ رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار کی مدد کرنا اور روزہ دار کے لیے دعا کرنا، اور ان کی اتنی تعداد ہوتی ہے کہ جز پروردگار کے کسی کو علم نہیں ہے۔ لہٰذا جب اتنی تعداد میں فرشتوں کی طرف سے جو ہے مدد ہو بندے کی، تو ایسے میں شیطان کو شکست ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے بندے کے سامنے مقابلہ نہیں کر پاتا، شیطان نہایت ہی کمزور ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں، اور اس کے مقابلے میں روزہ رکھنے والا روزہ دار بہت قوی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری علت یہ ہے کہ جب شیطان کسی بندے پہ حملہ کرتا ہے تو قدم با قدم حملہ کرتا ہے۔ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب شیطان کسی بندے پہ حملہ کرنا ہوتا ہے تو قدم با قدم حملہ کرتا ہے، ایک دم سے حملہ نہیں کرتا ہے۔ پہلے جو ہے مستحبات ہے، مستحبات کو چھڑوا دیتا ہے، مستحبات کے بعد مکروہات ہے، مکروہات کی نسبت جو انسان کے دل میں تنفر ہوتا ہے اس تنفر کو انسان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد واجبات جو ہے وہ انجام جو دینے میں انسان سستی اور کاہلی کرتا ہے اور واجبات ترک کر دیتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے محرمات کو انسان کے سامنے زیبا کر کے انسانوں کے نگاہوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو بھٹکا دیتا ہے راہ حق سے۔ لیکن ماہ رمضان میں ایسا ہے کہ انسان کی دو ہی حالت ہے، یا وہ مستحبات انجام دے رہا ہے، اگر مستحبات انجام نہیں دے رہا ہے تو واجبات انجام دے رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر بندہ سو رہا ہے تو عبادت، سانس لے رہا ہے تو بھی عبادت، اور اگر مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ بھی عبادت، ایون جو بھی کام کر رہا ہے انسان عبادت ہے، مستحبات انجام دے رہا ہے۔ تو لہذا شیطان کے لیے کوئی راہ ہی نہیں بچتی کہ وہ بندے کو بھٹکائے، تو شیطان کو پسپا ہو جاتی ہے اور شیطان شکست کھا جاتا ہے، اور بندے کے سامنے شیطان نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اس ماہ مبارک رمضان جو ہے بہترین موقع ہے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، خود سازی کے لیے، اور انسان کا ارادہ اس ماہ مبارک رمضان میں بہت قوی ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو شکایت یہ رہتی ہے کہ جب جو ہے ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو جب ہمیں گناہ کا زمینہ فراہم ہو تو ہم جو ہے گناہ کے سامنے جو ہے ہمارا ارادہ ضعیف ہو جاتا ہے اور مقابلہ نہیں کر پاتا، اور پھر جو ہے انسان گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی ماہ رمضان میں اگر اچھی سی تربیت ہوئی ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہوگی، آرام سے جس طرح ماہ رمضان میں گناہ ترک کر دیتا ہے آسانی کے ساتھ، ماہ رمضان کے بعد بھی اس کی یہی روش رہے گی اور آسانی کے ساتھ گناہوں سے دور رہ سکتا ہے۔ انہی جملات کے ساتھ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، پروردگار سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم
ہمیں اپنے بندگان صالحین میں سے قرار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔